बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत की जानिब से कहा गया कि स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली ख़वातीन और अक़लियती मेंबरान से कल तक हलफ ना लें। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा पेशावर कामरान अली शाह से। जी कामरान। जी शुक्र है। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि महसूस नशस्तें उनका हक है और ये महसूस नशस्तें उनको अलाट की जाए, जिस पर आज जो है वो समाअत हुई है। और समाअत के दौरान फरीकैन के वकला की जानिब से अदालत को मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से वो दलाइल दी गई और अदालत को आगाह किया गया कि महसूस नशस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, क्योंकि इनके पास सीटें सूबाई असम्बली में भी काफी तादाद में सीटें मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हुकूमत भी बन चुकी है सुन्नी इत्तेहाद की, और इसी तरह कौमी असम्बली में भी काफी तादाद में सीटें मौजूद है। लिहाजा मखसूस जो नशस्तें हैं वो इन्हें अलाट किए जाए, जिस पर जी कामरान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। तो खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुनाते हुए कहा कि जब तक गलतियां तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फैसला और अपील हतमी हो चुके, इसलिए फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवाइजरी दायरा इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तहरीरी राय दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है, हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी असूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुतफिका है। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. फैसले में कहा गया कि चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया कि अवाम के खौफ या रियायत इंसाफ की फराहमी पर असरअंदाज हुई। माजी में गलत इकदामात को खुद एहतसाबी के तहत खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने राय देते हुए कहा जब तक गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे खुद को दुरुस्त और आगे नहीं बढ़ सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए। हम तफसीली फैसले में इस केस में कानूनी तकाजों को मलहूज़े खातिर न रखने के बारे में भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, जो अदालत उज़्मा की राय सुनते वक्त आपदीदा हो गए। बिलावल भुट्टो ने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश की और सहाफियों से गुफ्तगू से गुरेज किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी फैसला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत ने कहा है कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। बोले इस फैसले के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और ऑपरेशनल अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।
سپہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف کو دوسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ مکمل ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی نشستوں کی مجموعی تعداد 224 ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی میں 366 نشستوں کی نئی پارٹی پوزیشن۔ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کی صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی مجموعی تعداد 224 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق عام انتخابات کے دوران پنجاب اسمبلی میں نون لیگ نے 139 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 21 آزاد ارکان شامل ہوئے۔ خواتین کی 57 اور اقلیتوں کی 7 نشستیں ملیں۔ سنی اتحاد کونسل کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 106 ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی نشستوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے 10 نشستیں جیتی، 1 آزاد رکن شامل ہوا، جبکہ خواتین کی 4 اور اقلیتوں کی 1 نشست ملی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ مکمل ہونے کے بعد کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 11 ہو گئی۔ کاف لیگ نے 8 نشستوں پر عام انتخابات میں فتح حاصل کی اور 3 خواتین کی نشستیں ملیں۔ آئی پی پی کے پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تعداد 6 ہو گئی، 1 نشست جیتی، 3 آزاد شامل ہوئے اور خواتین کی 2 نشستیں ملیں۔ ٹی ایل پی، مسلم لیگ ضیاء اور ایم ڈبلیو ایم کی پنجاب اسمبلی میں 1 نشست ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے 1 حلقے میں الیکشن نہیں ہوا، 4 حلقوں کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے روک رکھے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے ملک میں نگران حکومتوں کے قیام کی مخالفت کر دی۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مشاہد حسین سید نے کہا ایران اور افغانستان کے ساتھ تجارتی مسائل کے حل کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے اپنے خطاب میں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران حکومتیں نہیں ہونی چاہیے، پاک افغان بارڈر پر تجارتی مسائل کا مستقل حل ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو تلخیاں بھلانا ہوں گی۔ سینٹ اجلاس میں اراکین کی تجویز۔ پارلیمان کے ایوان بالا کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت ہوا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے ملک میں نگران حکومتوں کی مخالفت کی اور کہا پاکستان واحد ملک ہے جہاں ابھی بھی نگران حکومتیں ہیں۔ ابھی یہ جو کیئر ٹیکرز گئے ہیں صوبوں میں 13 مہینے حکومتیں کی ہیں انہوں نے، 13-14 مہینے، اور فیڈرل کے اندر مرکز کے اندر یہ کوئی 7 مہینے حکمران رہے۔ یہ کون سی کیئر ٹیکرز ہیں؟ اور یہ ہے کہ انتخابات جب ہوتے ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، کارکردگی پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی۔ مشاہد حسین شہید نے پاک افغان سرحد تاجروں کی ہڑتال پر توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا بارڈر پر تجارت سے متعلق ایشوز کو حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ افغان تجارت جو بارڈر ٹریڈ ہے اس میں رکاوٹیں ختم کی جائیں، اور یہ جو یک طرفہ پالیسی تھی کہ ان کو دھکیلیں گے، ہم ماڈل میزبان رہے ہیں 40 سال سے، ان کو میزبانی رکھیں، ہمارا گڈ ول بھی گین کریں، اور یہ جو بارڈر ٹریڈ کے اوپر وی شوڈ ٹیک دی انیشیٹو۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ان کا کہنا تھا سیاستدانوں کو ماضی بھلا کر ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا، کہتی ہیں غریب کو اس کی دہلیز پر امداد پہنچائیں گے۔ رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جن کے گودام ہیں وہ 3 روز میں ضلع انتظامیہ میں خود کو رجسٹرڈ کروا لیں، نہیں چاہتی کہ کسی کو بلا وجہ زحمت ہو۔ ذخیرہ اندوز سن لیں عوام کے منہ سے نوالا چھینا تو جیل میں جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپوزیشن کو بھی وارننگ، کہا جتنی تنقید کرنا ہے کر لیں، لیکن احتجاج کی آڑ میں عوام کو تنگ کیا تو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس۔ سسٹم میں بنا رہی ہوں، اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں، جو بھی گودام ہے لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں، ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہا کا گودام ہے اس پہ خامخواہ چھاپا ہو، ریڈ ہو، تو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ اور جو ہورڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں۔ اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں، ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، ان کا کام خدمت سے روکنا ہے، ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے، ان کا کام پولرائزیشن ہے، ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے۔ تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی
اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس۔ آپ کو بتائیں عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ملک کو خوفناک بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ہماری مخصوص سیٹیں پی ڈی ایم میں تقسیم کر کے الیکشن کمیشن نے ظلم اور ناانصافی کی انتہا کر دی۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں عباد الحق سے۔ جی بات بتائیے گا۔ جی، پرویز الہی نے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا کہ جعلی ووٹوں اور جعلی سیٹوں کے ذریعے جعلی حکومت میں جو مصنوعی ہوا بھری جا رہی ہے اس کا غبارہ جلد پھٹ جائے گا، کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے اور یہ زیادہ دیر اس طرح نہیں رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور جو رزلٹ آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ٹیمپر کر کے ہرایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مخصوص نشستیں پی ڈی ایم میں تقسیم کی گئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے ناانصافی کی ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ اس موجودہ بحران سے باہر نکلنے کا واحد حل ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے براہ راست بامقصد بات چیت کی جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے عباد الحق۔ تو ناظرین، یوم پاکستان پر مسلح افواج کی پریڈ شکرپڑیاں گراؤنڈ میں افواج پاکستان کی مشترکہ پریڈ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یوم پاکستان پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے ساتھ رینجرز، ایف سی اور پولیس کے دستے بھی حصہ لیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اعجاز احمد سے۔ جی اعجاز احمد، احوال بتائیے گا ان تیاریوں کا۔ جی، یوم پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ کی پریڈ کی تیاریاں اسلام آباد میں شکرپڑیاں گراؤنڈ میں شروع کر دی گئی ہیں۔ شایان نشان طریقے سے یوم پاکستان منایا جائے گا۔ 23 مارچ کو جو پریڈ ہوگی وہ انتہائی شاندار ہوگی۔ تینوں مسلح افواج کے دستے، پیرا ملٹری ٹروپس، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے دستے اس پریڈ میں حصہ لیں گے، جبکہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور کشمیر کی نمائندگی بھی اس میں ہوگی۔ فلوٹس کے ذریعے کلچر کو نمایاں کیا جائے گا تاکہ پاکستانی کلچر کو دنیا بھر میں ایک بار پھر روشناس کرایا اور متعارف کرایا جا سکے۔ پریڈ کی تیاریوں کے حوالے سے جو ضروری سامان ہے اس کی تفصیل کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور فل ڈریس ریلس بھی اگلے دنوں میں شروع کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ اعجاز احمد۔